فلسطین میں اسرائیل کی خون ریزی، بمباری، قتل و غارتگری، جینوسائیڈ، وحشت و دہشت پر سینئر کالم نگار محمد اعظم شاہد نے روزنامہ سالار میں شائع اپنے کالم عکس در عکس میں فکر انگیز تبصرہ و تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس سنگین مسئلے پر محمد اعظم شاہد کا خیال ہے، مظلوم سے الفت بھی ظالم سے یارانہ، مظلوم سے الفت بھی ظالم سے یارانہ، دنیا کا یہ کیسا اصول بن چکا ہے۔ تو دوستو 9 نومبر 2023 روزنامہ سالار میں شائع محمد اعظم شاہد کا یہ کالم پیش خدمت ہے۔ خون ریزی کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ۔ محمد اعظم شاہد لکھتے ہیں، غزہ پٹی میں بے قصور فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملے برابر جاری ہیں۔ پوری دنیا میں امن پسند لوگ اسرائیل کی مذمت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کا مطالبہ پرزور ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنگ ختم کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد فلسطینیوں کی نسل کشی، جینوسائیڈ روکنے جنگ بندی کی آواز بلند کی گئی ہے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں، صدائے حق و انصاف کو دبانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی جنگی حملوں کا سلسلہ ہر گزرتے شب و روز کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک مہینے سے جاری مسلسل وحشیانہ جنگی حملے میں تقریباً 10,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھے افراد کی ہے۔ ان جنگی حملوں میں 25,000 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن کا علاج ایک مشکل اور آزمائشی مسئلہ بن گیا ہے۔ انتقام کی آگ میں جلنے والا اسرائیل اسپتالوں اور ایمبولینس کو اپنی بمباری کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل بڑے ضم و تکبر سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ غزہ پر زمینی حملوں کے لیے چاروں طرف سے غزہ پٹی کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ بربریت کا کسی بھی جنگ میں اس نوعیت کا مظاہرہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھا گیا ہو۔ امریکہ کی جانب سے اسلحہ اور فوجی حمایت کے باعث اسرائیل نے جنگ بندی کے مطالبے کو ٹھکرا دیا ہے۔ عالمی برادری اپنا دباؤ بنائے ہوئے ہے۔ مزید بربادی، تباہی اور ہلاکتوں کے کھل کر آثار نظر آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اسرائیلی جارحیت کی مخالفت میں فلسطینیوں کے حامی اسلامی ممالک، بالخصوص غزہ سے لگے ہوئے ایران اور پڑوسی ممالک جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ افسوس کہ کچھ اسلامی ممالک محض مشاورتی اجلاس، جنگ کی مذمت اور جنگ بندی کے لیے پرامن آواز بلند کرنے تک ہی محدود ہیں۔ ترکی اور ایران نے اسرائیل کے خلاف کھل کر سخت الفاظ میں جس حکمت عملی کا اعلان کیا ہے وہ خوش آئند ہے، مگر امریکہ اور دیگر ممالک جو اسرائیل کے حامی ہیں، انہیں غزہ میں ستم رسیدہ فلسطینیوں کی حمایت ہرگز گوارا نہیں ہو رہی ہے۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں 1,400 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ جوابی حملے میں اسرائیل نے جو تباہی مچائی وہ اس ملک کی صہیونی تخریبی ذہنیت کا کھلا اظہار ہے۔ خود کو خود مختار ثابت کرنے اسرائیل نے عالمی امن و تحفظ انسانیت کے تمام رہنما اصولوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اسرائیل اپنے دفاع اور تحفظ کی آڑ میں اسرائیلی قتل و خون و غارتگری کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ جس طرح غزہ میں پھنسے بے یار و مددگار لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں اور شمالی خطے سے جنوبی غزہ جانے کے لیے مجبور ہیں، مگر نقل مکانی کے لیے راستے غیر محفوظ ہیں۔ دن رات بمباری ہو رہی ہے۔ جہاں لاکھوں معصوم بچوں کا بچپن اجڑ گیا ہے، وہیں ہزار مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئی ہیں۔
خاندان کے خاندان ختم ہو رہے ہیں، فلسطینی نوجوانوں کی امنگیں اور ان کی آزادی ایک فسانہ بن کر رہ گئی ہے۔ حماس کے حملے کی پاداش میں ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو جنگ کا نشانہ بنانا اسرائیل کے دوگلے اور دوہرے معیار کا بے ایمانہ اعلان ہے۔ اسرائیلی خود شاید یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ماضی میں ان کی کیا درگت ہوئی تھی۔ غزہ میں بسے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا عزم رکھنے والی اسرائیلی حکومت فلسطین اسرائیل تنازع کو ہمیشہ سلگائے رکھنا چاہتی ہے۔ جنگ بندی کے لیے اسرائیلی یرغمالوں کی غیر مشروط رہائی اور حماس کی خود سپردگی کا مطالبہ رکھنے اب حماس اسرائیل جنگ اپنی سرحدوں کو پار کر کے ایک بڑی جنگ کا رخ اختیار کرنے کے ممکنات سے دوچار ہو رہی ہے۔ امن عالم کے ٹھیکیدار امریکہ اور اس کے اندھادھند حمایتی ممالک بھی یہ حقیقت فراموش کر چکے ہیں کہ جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے جس سے کسی بھی نوعیت کے مسئلے کا حل یا سمادھان ممکن ہی نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حماس نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کیا اور فلسطینی جو اسرائیلی قید خانوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے اپنی حماس کی تحویل میں تمام اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کی پیشکش کو اسرائیل نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ البتہ اس پیشکش کو حماس کی بے بسی اور مجبوری قرار دیا ہے جو جنگ بندی کے ممکنات میں بڑی واضح دشواری ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کا موجودہ جنگ کے دوران اپنا سفارتی موقف بھی جارحانہ رخ اختیار کر گیا ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش میں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہر لحاظ سے جائز ہے۔ کتنی مضحکہ خیز یہ حقیقت ہے کہ جس ملک کا وجود ہی ناجائز قبضے کا مرہون منت ہے وہ بھلا اچھے اور برے میں تمیز کا کیا شعور رکھے گا۔ دنیا بھر میں امن پسند لوگوں کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنا ہی مقصود ہے تو اسرائیلی مصنوعات، پروڈکٹس یا روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء کا اگر بائیکاٹ کرنے کا ارادہ پختہ کر لیں تو کچھ بات بنے۔ اور ہمارے اپنے وطن میں ہماری جو خارجہ پالیسی فلسطینی کاز کے لیے رہی ہے اس سے کسی حد تک انحراف کرتے ہوئے موجودہ حکومت فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی بھی دکھا رہی ہے اور اسرائیل کی حمایت بھی کر رہی ہے۔ مظلوم سے الفت بھی ظالم سے بھی یارانہ، مظلوم سے الفت بھی ظالم سے بھی یارانہ۔ ایسی پیچیدہ صورتحال میں ظالم کی مذمت اور مظلوم سے حمایت کا ہم اظہار کریں بھی تو کیسے کریں؟ بشکریہ روزنامہ سالار اور محمد اعظم شاہد۔